علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صاد آج آیت نمبر 45 سے کرنا ہے انشاءاللہ، پارہ نمبر 23 ہے۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ تو آیت نمبر 45 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کچھ انبیاء کا حال بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں بھی انبیاء کا ہی ذکر چل رہا ہے، تو آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وذکر اور یاد کیجئے، یعنی ذکر کیجئے، عبادنا ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہی دراصل بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اولی الایدی جو قوت والے تھے، ہاتھوں والے تھے، یعنی کہ ایدی سے مراد دراصل قوت کی طرف اشارہ ہے۔ والابصار اور نگاہوں والے تھے، یعنی آنکھوں والے تھے، یعنی یہ تینوں پیغمبر اپنی پوری قوت سے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور معصیت کے کاموں سے بچتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جس طرح سے پچھلے انبیاء کا ذکر آیا کہ وہ کمیٹڈ تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیا اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء جو تھے اولی الایدی تھے، قوت والے تھے۔ جیسے پیچھے داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پڑھا، یا سلیمان علیہ السلام کے لیے، کہ وہ باوجود بادشاہ ہونے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو یہ پیغمبر بھی یعنی ہاتھوں والے، قوت والے تھے، اور پھر یہ کہ والابصار اور بصیرت والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر سو بکھری ہوئی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور و فکر کرنے والے تھے، بصیرت حاصل کرتے تھے، اس سے وہ حقیقت شناس تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے بصارت، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھنے والا ہو، اور بصیرت ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو پا لے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کہ دنیا کی حقیقت کو پا گئے اور آخرت پر ایمان لے آئے تھے، اور غور و فکر کرتے ہوئے انہوں نے باشعور زندگی گزاری، آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی روشنی میں ہدایت کا راستہ تلاش کیا اور اس پر چلے، اور اندھوں کی طرح نہیں کہ جو دوسرا کرتا ہوا نظر آیا اس طرح سے کر لیا۔ تو انبیاء کے قصوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ قوت والے تھے، اور دوسرا یہ کہ بصیرت والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بصیرت کی نگاہ عطا فرما دے۔ پھر فرمایا انا، بے شک ہم نے، اخلصناہم، خالص کر لیا ہم نے ان کو، بخالصۃ، ساتھ خالص کرنا، ذکر الدار، آخرت کے گھر کے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ صفت کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کی یاد تھی۔ آخرت کی یاد ہی دراصل وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو اللہ کا برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر دیکھنے میں وہ ایک جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ اس کے سامنے آخرت کا مطمع نظر ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہی، اس کا جو اوڑھنا بچھوڑنا ہے وہی وہ آخرت ہی کی یاد ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے سوچتا ہے۔ تو پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا نا، کن فی الدنیا کا انا کا غریب و عابری سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندہ رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو، اجنبی مسافر ہو یا کوئی پردیسی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی جگہ پر مسافر ہوتے ہیں یا پردیسی ہوتے ہیں تو آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ آپ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اور آپ کی جو نظر ہوتی ہے وہ تو دراصل اپنی منزل پر ہوتی ہے، اپنے گھر پر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے۔
ہمارا اصل گھر تو وہی آخرت ہے نا، جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو مومن کو تو اپنی وہ گمشدہ جنت حاصل کرنی ہے، وہ میراث حاصل کرنی ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی اس جنت کو پالیں، تو وہ اس راستے میں خوب رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی شخص دین کے راستے پر چلتا ہے، علم کے راستے پر آتا ہے، تو وہ اس میں مزید رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، اور اس پر آگے سے آگے چلتے نہیں جائیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان انبیاء کے قصوں کو ہر وقت یاد رکھیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کی یاد اس طرح رہے ہر وقت کہ ہم کبھی بھی اس کو نہ بھولیں، اور ہر وقت ہمارا عمل جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہو۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ عندنا ہمارے ہاں لمن المصطفین الاخیار، تھے کن لوگوں میں سے؟ چنے ہوئوں میں سے تھے اور نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی اچھے لوگوں میں سے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں خواہ انہوں نے جتنی بھی جسمانی تکالیف اٹھائیں، ان کو روحانی ذہنی تکالیف بھی دی گئیں، اور جس طرح سے انبیاء کرام بہت ستائے بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام آزمائشوں کے بعد چن لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تو انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ ذکر الدار کے ساتھ، کہ آخرت کے گھر کی یاد ان کے لاگو رہی، اور وہ اسی کے لیے تیاری کرتے رہے۔ مصطفین الاخیار، اور وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر آگے بھی انبیاء کا ہی ذکر آیا، فرمایا وذکر، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع، اور یسع علیہ السلام، والذلکفل، اور ذلکفل کا، وکل من الاخیار، اور سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یعنی اسماعیل، یسع اور ذلکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان انبیاء میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو معروف ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بہت جگہوں پر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکہ کی بیاب و گیاں وادی میں چھوڑا تھا، اور وہاں پر دراصل ایک ایسی پھر ان کے آگے سے نسل پروان چڑھی جس میں اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری قربانی مانگی ہے، تو انہوں نے کس طرح سے لبیک کہا، سبحان اللہ۔ اسی طرح الیسع سیدنا الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں، ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کو بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی، آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا، اور ذوالکفل ان کے خلیفہ کا لقب ہے، نام نہیں۔ ذوالکفل کا معنی صاحب نصیب ہے، آپ کا نام بشیر ہے، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ الیسع کے خلیفہ تھے، بعد میں نبی ہوئے، شام کا علاقہ ہی آپ کا تبلیغ کا مرکز رہا۔ یاد رکھیے کہ شام کے علاقے کو جو بابرکت بھی کہا جاتا ہے، تو یہ انبیاء کا جو ہے مسکن بھی رہا ہے۔ عمالقہ شاہ وقت بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا، آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپورٹ کی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقہ میں پھر ایک دفعہ اسلام خوب پھیلا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سب کے سب ہی بہترین لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے بعد فرمایا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ تو اگلی آیت میں فرمایا حاذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے،
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک متقین لوگوں کے لیے البتہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ ذکر بتایا گیا انبیاء کرام کا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ قوت والے تھے، بصیرت والے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا، اپنے لیے خالص کر لیا، اللہ کے ہاں وہ چنے ہوئے نیکوکار بندوں میں سے تھے، سب کے سب چنے ہوئے تھے، نیکوکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر ہے جو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، اور جو نہ حاصل کرنا چاہے تو اسی کے ذمے ہے۔ لیکن اب جو بھی متقین ہوں گے، خواہ وہ انبیاء میں سے ہیں یا پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، تو بے شک متقین کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو صرف انبیاء کرام ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو بھی ان کے اعمال کے مطابق اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ جناتی باغات ہوں گے عدنین ہمیشہ رہنے کے، مفتحات کھلے ہوئے ہوں گے، لہم الابواب ان کے لیے دروازے۔ سبحان اللہ، یہ جو بات ہے نا کہ آج یہ کہ ہم نے ایک نئی ڈسکرپشن پڑھی نا جنت کے بارے میں، کہ وہاں پر ہمیشگی کے باغات ہیں، یہ ہم پڑھتے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ مفتحات لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکسٹریم ہوتی ہے کسی کی مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی چاہت کا یہ انداز ہوتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی دور کی جگہ سے سفر کر کے آتے ہیں تو اگر تو آپ گھر پہ اکیلے ہوں اور جا کر آپ نے تالا بھی آپ ہی نے کھولنا ہے تو کتنی کوفت ہوتی ہے کہ پہلے سامان کو سائڈ پہ رکھا جائے اور پھر ہانپتے کانپتے آپ دروازہ کھولتے ہیں، پھر اندر داخل ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے پھر سارے اندر کے کام بھی خود ہی کرنے ہیں۔ لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پر آلریڈی آپ کے لیے کوئی میزبان ہیں اور وہ آپ کے لیے آپ کو سرو کرنے کو تیار ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یعنی یہ کہ آپ دروازہ نوک کریں اور دروازہ کھل جائے الحمدللہ، یعنی آپ کو تالے کے ذریعے نہ اس کو کھولنا پڑے، لیکن ایک یہ کہ دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں تو وہ کتنی یعنی ایک اپنائیت اور ایک سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی جنت، ہمیشگی کی جنتیں جہاں پر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، بلا روک ٹوک اپنے اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے، اور دروازوں کے کھلے رہنے کی جون سی ہیں جو یعنی چاہت کا اظہار ہو رہا ہے نا۔ اور پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جنت میں مختلف دروازے ہیں، یعنی اور وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم وہ والی حدیث سنتے ہیں نا کہ روزے داروں کے لیے باب الریان ہے جہاں سے وہ داخل ہوں گے، اسی طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے۔ اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ نماز یا صدقہ نہیں کرتا ہوگا تو وہ صرف روزے والے دروازے سے ہی داخل ہو سکتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم فرض کام تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نماز میں بہت تیزی کرتا ہے، نفل نماز ہر وقت وہ نفل کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے نا۔ اور اسی طرح کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی باقی روزوں میں بھی وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفلی روزے ہیں، جمعرات سوموار کا روزہ رکھنا اور اسی طرح سے ایام 20 کے روزے رکھنا، تو وہاں پر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ متقین، وہ بیٹھے ہوں گے، یدعونا طلب کریں گے، فیہا اس میں، بفاکہۃ ساتھ میووں کے یعنی پھلوں کے، کثیرۃ بہت زیادہ، و شرابن اور ڈرنکس ہوں گی یعنی شراب ہوگی۔ اور شراب یاد رکھیں کہ دنیا والی کی طرح نہیں کہ جس سے سر دھنے، بلکہ وہ جو ہے خاص طرح کی شراب ہوگی جو ان کو وہاں پر سرو کی جائے گی۔ وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، چھوٹی رکھنے والیاں نگاہوں کو، اطراب ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اطراب جو ہے نا تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مٹی سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو مٹی میں بعض اوقات ہم یعنی جو ایک جیسی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں نا، تو اسی سے یہ لفظ جون سا ہے ہم عمر کے لیے استعمال ہونے لگا، بیمانی ایسی ہم عمر عورتیں ہوں گی جن کے مزاج میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ ایک تو وہ باہم ہم عمر ہوں یا یہ کہ اپنے خامندوں کی ہم عمر ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نگاہوں کو جھکانے والیاں، نگاہیں یعنی نیچی رکھنے والیاں، تو یہ بھی عورتوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جن کی نگاہیں اپنے مردوں سے آگے دوسروں تک نہیں بڑھیں گی۔ سبحان اللہ، یہ شرم و حیا کی ایک خاص خوبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جیسے دنیا میں بھی عورتوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر مردوں سے کوئی کام بھی پڑے تو نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات نہ کی جائے، حد الامکان جھکا کے رکھی جائے نگاہیں۔
حاضہ یہ ماں جو تو عدونا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیومن حساب کے دن کے لیے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ انا بے شک حاضہ یہ لرزقنا ہمارا رزق ہے ضرور، مالہ جس کے لیے نہیں ہے من نفاد کوئی ختم ہونا، یعنی یہ تو چلتا ہی جائے گا، بے حساب ہے، اور اس میں نہ تو کوئی کمی واقعہ ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی یعنی یہ زائل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، دنیا کی نعمتوں کا کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ختم ہو جاتی ہیں یا پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی جنت کے رزق کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إن تو اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو اجر و ثواب ہے، متقین کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ بتایا، اور اب یہاں آیت نمبر 55 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاضہ یہ و انا اور بے شک للطاغین سرکش لوگوں کے لیے لشر مآب البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں دونوں گروپس کا حال بیان کر دیا جاتا ہے، تو متقین کے لیے کیا ہے وہ بتا دیا گیا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو سرکشی کرنے والے ہیں، جو انبیاء کے دیے ہوئے پیغامات کو نہیں مانے اور وہ حد سے بڑھتے چلے گئے، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا جس میں وہ جھلسے جائیں گے، فبئس القرار فبئس المہاد تو بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔ حاضہ یہ ہے، یعنی یہ تو یہ بات ہے، فَلْيَذُوقُوهُ تو پس ضرور وہ چکھیں گے اس کو، حمیم جو کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق اور پیپ لہو ہے۔ استغفر اللہ۔ غساق کا معنی عموماً پیپ یا بہتی پیپ کر لیا جاتا ہے جس میں خون کی بھی آمیزش ہو۔ استغفر اللہ۔ تو یعنی یہ وہاں پر جون سا ہے ان کو ڈرنک کے طور پر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وآخر من شکلہ ازواج اور دوسری بھی اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں، یعنی صرف یہیں پر بس نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسری طرح کی چیزیں ان کو گندی اور ناگوار چیزیں پینی پڑیں گی یا کھانی پڑیں گی، یا ایسی ہی دوسری تلخیوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ حاضہ یہ فوجن ایک لشکر ہے، مقتحم داخل ہونے والا ہے، معکم تمہارے ساتھ، لا مرحبم بہم کوئی مرحبا نہیں ان کو، یعنی کوئی ویلکم نہیں، انہم بے شک وہ سوال النار وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ تو جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں وہ لوگ کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا تھا کہ جنتی لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہ اتنے یعنی اچھے طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ اتنی وسیع جنتیں ہیں کہ اس کا عرض جون سا ہے آسمان و زمین کی وسعتوں کے برابر،
برابر ہے، لیکن اس کے برعکس جہنمیوں کے ہاں ہاں کیا ہوگا، کہ جہنمیوں کے جسم کا وزن ہی بہت بڑھا دیا جائے گا اور ان کا سائز ہی بہت بڑا ہو جائے گا کہ ایک جہنمی اس میں گھس کر بیٹھے گا، پھنس کر بیٹھے گا، اور پھر ایک نہیں، پھر ڈھیر کے ڈھیر اور لشکر کے لشکر جہنم میں الٹائے جائیں گے، اور پھر بھی جہنم کہے گی کہ یعنی اور ہے میرے مالک اور ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس پر آخرکار اپنا پاؤں رکھ دیں گے، تو وہ کہے گی بس بس۔ تو یہ جو ان سے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر ڈالے جائیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ کوئی بھی مرحبا نہیں ہے، یعنی وہاں پہ تو وہ جھلسنے والے ہیں، آگ میں کیا خوش آمدید، اور ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جانے والے ہیں، اور آپس میں ہی وہاں پر ایک دوسرے پر لعنت اور پھٹکار کریں گے۔ تو یہ دراصل جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پہلا گروہ تو بڑے لوگوں اور سرداروں وغیرہ کا ہوگا، انہیں فرشتے جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کے پیروکاروں کی عظیم جماعت کو جب لایا جائے گا، تو یہ لیڈرز حضرات اپنے فالوورز کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ دیکھو ایک اور جماعت جہنم میں داخل ہونے کے لیے آ رہی ہے، اور پھر وہ آپس میں ہی ان کا مکالمہ بتایا گیا کہ وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم ہی نے، لا مرحبم بکم، تمہیں کوئی مرحبا نہیں، انتم، تم نے، قدم تموہو، پیش کیا تم نے اس کو، لنا ہمارے لیے، فبئس القرار، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ، یعنی جائے قرار، یعنی وہ ان کو جواب دیں گے بلکہ تم ہی نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، ہے ہمارے رب، من قدمہ، جس نے آگے بھیجا ہے، لنا ہمارے لیے، حاضہ اس کو، فزد ہو، تو پس زیادہ دے اس کو، عذاباً عذاب، دے فن دگنا، فی الناری آگ میں سے۔ اب وہ ایک دوسرے پر ہی لعنت اور پھٹکار کریں گے، اور پھر وہ جو ہے کہیں گے کہ یا اللہ جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو بھیجا آگے، ان کو اور زیادہ عذاب دے آگ میں سے۔ لیکن ظاہر ہے وہ دونوں ہی وہاں پر ہوں گے، ساری جماعتیں ہی وہاں پر ہوں گی، یہ صرف ایک مکالمہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں اس طرح کی باتیں وہاں پر کر رہے ہوں گے، اور یہ دراصل صرف حسرت مٹانے کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہیں گے، وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہے ہم کو، لا نرا، ہم نہیں دیکھتے، رجالن، آدمیوں کو، کنہ تھے ہم، نعدہم، جن کو ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار، بدترین لوگوں میں سے۔ اب یہ جن کو بدترین لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ دراصل دنیا میں وہ کمزور اور یعنی مسلمان تھے جنہیں سرداران قریش حقیر اور بہت ہی کمتر سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا دو تو ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ مثلاً سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح کے دوسرے مخلص مسلمان۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، کیا ہے، مالنا لا نرا رجالن، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں آج نظر ہی نہیں آ رہے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے بنا لیا تھا، کیا بنایا تھا ہم نے ان کا، سخرین مذاق، ام زاغت، یا کج ہو گئیں، انہم ان سے، الابصارو نگاہیں۔ یعنی اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ شاید تو وہ یہیں کہیں ہوں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں، یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم غلطی پر تھے کہ ہم نے ان کو مذاق بنا لیا، اور وہ تو حقیقتاً اچھے لوگ تھے تو اس عذاب سے بچ گئے۔ انا، بے شک، ذالکا، یہ، لحقن، ضرور سچی بات ہے، تخاصم، جھگڑے ہونے والے ہیں، اہل النار، دوزخ والوں کے بیچ میں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہوگا، کہ وہ اس طرح کے وہاں پر جھگڑے کریں گے اور آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ روز محشر کی ہولناکیاں اتنی شدید ہیں کہ کسی کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے کا ہوش تک نہ ہوگا، لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ اہل دوزخ تو ضرور ایک دوسرے کے اوپر پر یعنی ایک دوسرے کے سر پر الزام دھریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں آنکھیں کھول کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے کہ ہم ایسے لیڈر سے بچ جائیں جو کہ دھوکہ دیتے ہوئے اپنی راہوں پر چلاتے ہیں، یا ہم ایسے لیڈرز بننے سے بچ جائیں جو کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور غلط راہوں پر چلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل دنیا میں کتنے زیادہ دھوکے پھیل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی مخلص، نیک، وفادار، نیک نیت بندہ آپ کو نہیں ملتا ہے،
ٹھیک تو انسان کو مومن تو ہوتا ہی باشعور ہے، اس کو نہایت ہی ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اندھا دھند لوگوں کی پیروی کرنے کی بجائے شریعت سے جڑ جانا کتنا زیادہ ضروری ہے، جو اصل دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیروی کتنی ضروری ہے۔ اور گناہ تو دور ہے کہ بدعات اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہیں کہ یعنی ایک انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ان بدعات کے تدارک کے لیے کام کرے بلکہ اپنے آپ کو بھی ان سے جو ہے بچا کے رکھے۔ اور اسی طرح جب آپ دوسروں کو اپنی راہ پر لگانے لگیں تو دیکھا کریں کہ کیا میں ان کو صحیح سچے اصل دین کی طرف بلا رہی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ تو اہل جنت اور اہل دوزخ کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں فرمایا، قل کہہ دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، ان کو کہہ دیجئے انما صرف تو انا میں منذرن، میں تو ڈرانے والا ہوں، یعنی بے شک میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہم بے شک کرتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینے کی ہے، ابلاغ کرنے کی ہے، خوشخبری بھی دیتے ہیں لیکن ڈرانے والے بھی ہیں انجام بد سے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں نا، یعنی یا لوگ ہمیں ڈراتے ہیں دوزخ کے سے، تو کچھ لوگ ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم تو ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ بھائی تبلیغ ہے ہی ڈرانا، ڈرانا تو پڑے گا نا۔ بعض اوقات ہمیں جنت کی نعمتوں کا اتنا لالچ نہیں ہوتا جتنا ہم ڈر کا سن کے کوئی اچھا عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا گناہ سے رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ ہی، الواحد القہار، جو کہ اکیلا ہے، بہت زبردست ہے۔ تو کیا پیغام تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ توحید کا پیغام تھا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ یہی اصل پیغام ہے جو آج ہمیں دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اس کو نان مسلم تک بھی لے کر جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے نا، تو کیا انسان کو سمجھ نہیں آتی؟ حالانکہ انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں۔ جب خالق کوئی اور نہیں ہے اللہ کے سوا تو پھر عبادت کا حق بھی صرف اللہ ہی رکھتا ہے، اور الہ پہ کے مفہوم پر اور الہ کی جو ہستی ہے اس پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات پوری آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے۔ الواحد القہار، جو اکیلا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے۔ القہار بہت زبردست ہے، یعنی وہ سب پر کو پکڑ سکتا ہے، سب کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غالب ہے، اگر چاہے تو زبردستی تمہیں اس راہ پر لے آئے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ رب میں کیا تھا؟ خالق، مالک اور مدبر کا مفہوم پایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، وہ ان کا مالک ہے اور ان کو نشو و نما دے رہا ہے، ان کا نظام چلا رہا ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی ہے۔ تو دیکھو، ہے کوئی الہ اللہ کے سوا؟ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز، زبردست ہے، الغفار، بہت بخشنے والا ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درگزر کرنے والا بھی ہے۔ جب انسان غلطی کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو چونکہ پیچھے دو گروہوں کا ذکر ہوا تھا تو اسی کے لحاظ سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہیں، زبردست ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں
وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے اور اس کے بندے بن کر رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور پچھلی آیت میں بھی جو صفت بتائی گئی الواحد القہار کی، تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا اکیلا ہے، اور اسی طرح جب انسان مر کر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، کوئی بھی اس میں کوئی دخل نہیں دے سکے گا۔ اور دوسرا یہ کہ القہار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قہاری کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دبا کر رکھنے والا ہے، کافر اس کی گرفت سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتے۔ پھر آیت نمبر 67 میں فرمایا کل کہہ دیجئے ہوا وہ نبعٌ عظیم، ایک بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کی خبر کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یعنی جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو کہ وہ کب آئے گی، آ کیوں نہیں جاتی۔ اور یہاں پھر یہ کہ مشرکین مکہ بعض اوقات کیا کہتے تھے کہ اچھا جس حساب سے ڈرایا جاتا ہے وہ حساب ہمیں دے کیوں نہیں دیا جاتا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو، اس دن کے ہولناک مناظر کو اپنے سامنے لاؤ، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر تم اس کو مان جاؤ تو یہ تمہاری زندگی کا رخ ہی موڑ دے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے، یہ ایسی چیز ہے کہ تم اس کو سن کر منہ پھیر جاتے ہو، یعنی تم مانتے ہی نہیں ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، پھر آگے فرمایا نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملأ اعلیٰ کے بارے میں جب وہ جھگڑتے ہیں، یعنی ان سے کہو کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ملأ اعلیٰ سے یعنی عالم بالا سے مراد دراصل یہاں پر فرشتوں کا مستقر ہے، کہ یعنی فرشتوں کے آپس میں جو بعض اوقات جھگڑے یا کوئی بات ہوتی ہے، بحث کے بارے میں اس کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو اس وقت بھی فرشتوں نے ایک بحث کی تھی جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ عالم بالا میں جو کچھ بھی بحثیں ہوتی ہیں مجھے ان کا کچھ قطعاً علم نہیں ہوتا، صرف، اور پھر آگے ساتھ ہی فرما دیا ان نہیں یوحا، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف، الا مگر انما بے شک انا میں نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو مجھے انہی بحثوں کے متعلق وحی کی جاتی ہے جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت 71 میں فرمایا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من
المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس قولا جب کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان من تین مٹی سے. تو یہاں پر وہ جو واقعہ جو ہم پیچھے بھی کتنی دفعہ پڑھتے آئے ہیں کئی مقامات پر اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سورہ البقرہ میں ہی آئی تھی، سورہ ہجر میں آئی، سورہ اعراف میں اس کا ذکر آیا، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں. ٹھیک ہے، تو اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کو پیدا فرمایا گیا اور یہ کوئی ارتقائی عمل سے سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اسی آیت سے دیکھیں کہ کتنا شرف ظاہر ہو رہا ہے نا آدم کے پتلے کا، کہ تمام اشیاء پر آدم علیہ السلام کا شرف اور فضیلت ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اور مٹی سے بنایا، یعنی اس کے پتلے کو مٹی سے بنایا. پھر فرمایا فائزہ پھر جب سویتہ میں سیدھا کر لوں اس کو، یعنی میں جب اس کو درست بنا دوں، ونفخت اور میں پھونک دوں فیہ اس میں میری روحی اپنی روح میں سے، فقعوا تو گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. اور یہ جو فرمایا کہ میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ بھی دراصل اس کی شرف و فضیلت ظاہر کی گئی ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں سرایت کر گئے، بلکہ اپنی طرف سے ایک روح جب اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونک دی تو اس کے لیے سجدہ کر دینا. اور یہ جو سجدے کا حکم ہے ملائکہ کو ہوا تھا، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ شیطان بہت زیادہ عبادت کرتے کرتے ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا، تو یہ حکم دراصل اس کو بھی ہوا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدہ کیا ملائکہ نے، فرشتوں نے، سب کے سب نے، اکٹھوں نے، یعنی سب کے سب فرشتے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے. اور یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، یہ سجدہ یعنی جو ہے عبادت کے لیے نہیں تھا. الا مگر ابلیس یعنی ابلیس سجدے میں نہیں گرا، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا لیکن تکبر کیا، اس نے خود کو بڑا خود اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا. تو اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کو آدم کے ایک پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو حکم کیا، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو حکم کس ہستی نے دیا ہے، وہ اس میں پڑ گیا کہ مجھے حکم کیا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی بڑا بننا چاہا، حالانکہ اللہ کے آگے کس کی ہستی بڑی ہے. یعنی اگر یہ آگ سے بنا تھا اور وہ مٹی سے بنا تھا پتلہ خاکی آدم علیہ السلام، تو دونوں ہی دراصل اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ خود اس اور دونوں ہی عناصر قدرت سے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن اور پھر یہ کہ اگر مٹی کی صفات میں جایا جائے، اس کو دیکھا جائے تو وہ تو آگ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. لیکن بس یہی تو ہے کہ تکبر میں وہ آ گیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. اور کافروں میں سے کیوں ہو گیا؟ حالانکہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کرنا بھی دراصل کفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے سے بھی بچائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیسو اے ابلیس ما منع کا کس نے منع کیا تجھ کو ان تسجدہ کہ تو سجدہ کرے لما واسطے اس کے جو خلقتو میں نے پیدا کیا بیدی اپنے ہاتھ سے. یعنی تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیرے خالق نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنتا من العالین یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے، یعنی تو خود بڑا بننا چاہتا ہے یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے کوئی برتر مخلوق ہوں. قالا وہ کہنے لگا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من نارن آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا اس کو من طین مٹی سے. قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا تو یہاں سے نکل جا، فانک رجیم تو بے شک تو مردود ہے، رحمت سے دور کیا گیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو جانے کا حکم ہوا بلکہ اس کو مردود کہہ دیا گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی لعنت بھیجی. تو جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے اس کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے.
وَإِنَّ اور بے شک علیکہ تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے الی یوم الدین طرف اس دن تک جب کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی جزا و سزا کے دن تک تجھے مہلت تو دی جاتی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تجھ پر میری لعنت ہی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ قولا وہ کہنے لگا ربی اے میرے رب فانذرنی تو مہلت دے مجھ کو الی یوم یبعثون طرف اس دن تک جب کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قولا فرمایا فإنک تو بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانوں والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم طرف اس دن تک جو کہ ایک معلوم وقت ہے۔ قولا کہنے لگا نہیں سوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِعِزَّتِکَ تو تیری عزت کی قسم، جی نہیں یہاں پر شیطان ہی کہہ رہا ہے، قولا کہنے لگا فَبِعِزَّتِکَ تو تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو اجمعین سب کے سب کو، الا مگر عبادہ کا تیرے بندے منہم ان میں سے المخلصین جو چنے ہوئے ہیں، یعنی اس نے کیا وعدہ دیا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ انسان کو جنت کی راہ پانے نہیں دیتا اور اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے ہی بچ سکتے ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کے بارے میں پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالا تو فرمایا فالحق تو سچ ہے، حق ہی یہ ہے، والحق کا اقول اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ ضرور میں بھر دوں گا جہنم جہنم کو من کا تجھ سے وممن اور اس سے جو طبیعہ کا پیروی کرے تیری منہم ان میں سے اجمعین سب کے سب۔ تو یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قول ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہی فرماتے ہیں، تو جو بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اس کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا ویسے ہی انجام مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی اس قرآن سے سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے اور شیطان کے بہکاووں میں آ جانے سے پھر انجام کیا ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ جہنم ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا قل کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا علیہ اس پر من اجرن کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں یعنی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ لفظ متکلفین کے معنی یعنی جو بناوٹ کرنا، اس کا یعنی ایک جو مفہوم ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، انہوں نے کہا لوگوں جو شخص کوئی بات جانتا ہو تو اسے بیان کرے اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ ہی میں دل سے باتیں بنانے والوں میں سے ہوں، بخاری کتاب و تفسیر کی یہ روایت ہے۔ تو یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل زندگی میں بناوٹ سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور بناوٹ سے بچنا دراصل حق کہنا اور حق کی پیروی کرنا ہی ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں ہم خود سے بھی اب سچے نہیں رہے، ٹھیک ہے، کیسی ہم اپنے ساتھ کمٹمنٹس اور چیزیں دہراتے رہتے ہیں لیکن وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے، تو جون سا ہے انسان بناوٹ سے باہر نکل آئے، تکلف میں سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ ہم سے کچھ کہتا ہے کہ آپ کھائیں گے، تو ہم آگے سے کیا کر دیتے ہیں، شرم میں انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ جو مصنوعی شرم و حیا ہے یہ بھی دراصل بناوٹ ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے اس آیت میں جو حدیث ابھی میں نے کوٹ کی ہے، تو اس سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ علم کی کوئی بات جانتے ہوں تو اس کو بطور حق کے بیان کر دیں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو لوگوں سے چھپانے کے لیے یا جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے پاس علم کم ہے، تو بناوٹی باتیں مت کریں۔ پھر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ تمہیں عبرت دلا رہا ہے، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق کر لو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے نبأہ اس کی خبر کو، اس کے حال کو، بعد حین ایک وقت کے بعد، یعنی تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ کیا بات تھی؟ قرآن جس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اسلام سربلند ہو کر رہے گا اور جو بھی اس کی دعوت کے مخالف ہیں ان کو مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ کافروں میں سے جو لوگ زندہ رہے وہ تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ انجام دیکھا بھی، اور جو مر جاتے ہیں تو وہ مرتے ہی اس انجام کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، جو ہی وہ موت آتی ہے، بلکہ جب جان کنی کا ہی عالم ہوتا ہے تو حقیقت حال سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ ٹھوس حقیقت پر مبنی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا، تو جب وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی تھی؟ ٹھیک ہے، تو وہ قرآن ہی نے ہمیں دی تھی، وہ وحی الہی نے ہی ہمیں وہ خبر دی ہے، اور یہی دراصل حقیقت ہے جس کی صداقت جلد معلوم ہو جائے گی۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری جلد مکمل ہو گئی ہے تیسراء القرآن کی۔ میں تیسراء القرآن کو ہی عموماً فالو کر رہی ہوتی ہوں، تو سبحان اللہ، تیسری جلد ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس کی ٹوٹل 4 جلدیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 1/3 قرآن الحمدللہ کر لیا، اور ایک حصہ قرآن کا اب رہ گیا، یعنی کوارٹر جس کو کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی مکمل فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کے لیے بہت زیادہ برکتیں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔